ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون. کافی عرصے کے بعد عرض مقدسہ میں حاضری کا موقع ملا اور آپ بھائیوں سے ملاقات ہوئی. بڑا اچھا لگا. اہل علم، اہل ایمان، موحدین سے ملاقات یہ بھی عبادات کے زمرے میں آتا ہے. ملاقات بھی ہو گئی، دعاؤں کی درخواست بھی ہے اور آپ کے لیے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور سلامتی کے ساتھ امن والی، عزت والی، سکون والی، راحت والی، دین کی خدمات والی زندگی نصیب فرمائے. مسند احمد کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمرو بن عاص آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں باپ کا انتقال ہو گئی ہے. باپ نے مرنے سے پہلے ہمیں وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دینے. یہ آس جو مر گئی ہے، یہ وہ شخص تھا جس نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ابو جہل سے کہا تھا کہ تو پریشان کیوں ہوتا ہے، محمد کا مشن کب تک چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مشن کو چلاتی ہے اولاد، اس کے پیچھے کون سی اولاد ہے؟ تیرا بیٹا ہے اکرمہ، تیرے مشن کی آبیاری کرے گا. اور میرے پاس تو بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے. عمر بیٹا ہے، عبداللہ پوتا ہے. ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو، ہماری خاندانی رسوم کو آگے چلائیں گے. یہ ان کی سوچ تھی.
لیکن قربان جائیں اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے۔ اللہ نے ان کی اولادوں سے کائنات کے امام کے مشن کو چلانا تھا۔ اللہ، اور ایسا ہی ہوا کہ جس نے یہ گھمنڈ کیا آس نے، میرا بیٹا عمر شیر دل انسان، چوٹی کا ذہین میرا پوتا عبداللہ۔ اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ نے اسی آس کے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار تھمائی اور وقت آیا کہ وہ فاتح مصر بنا۔ فاتح مصر کون ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ عاص کا پوتا عبداللہ، اس کے ہاتھ میں اللہ کی توفیق سے قلم آئی، اس نے زندگی کا مشن بنایا۔ جو جملہ بھی، جو لفظ بھی میرے پیغمبر کی زبان سے نکلتا عبداللہ لکھ لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو کہنا پڑا، عبداللہ تو ہر بات لکھ لیتا ہے، وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا۔ نبی علیہ السلام بھی تو انسان ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھ لیتا ہے۔ تو اس نے یہ سن تو لیا، سننے کے بعد وہ سیدھا محمد مصطفیٰ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ یوں کہہ رہا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں آپ کی کون سی باتیں لکھوں اور کون سی نہ لکھوں؟ نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور فرمایا، عبداللہ والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ آپ اہل علم سے پوچھتے ہیں، اور آپ خود ماشاءاللہ اہل علم ہیں، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں کس کو آتی تھی؟ تو وہ کہیں گے عبداللہ کو، جو عمر کا بیٹا تھا، آس کا پوتا تھا۔ بہرحال واپس آئیے، عمر بن عاص نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے ہیں کہ باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پیچھے 100 غلام آزاد کر دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ عمر خاندان قریش کا انتہائی متمول مالدار آدمی تھا، اور اس کو اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ نبی علیہ السلام کے بارے یہی کہتا تھا، نبی بننا ہی تھا، ابو جہل بنتا یا میں بنتا، مالدار آدمی بنتے۔ ایک اگلا آدمی جو کل تک بکریاں چلاتا تھا اجرت پہ، ان کو گھمنڈ تھا۔ عمر نے کہا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد میرے بھائی ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ میرے بھائی ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ کی اپروول کے بغیر میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ کا کلمہ پڑھا ہے، یہ ہے کلمے کا مقصد کہ جس ہستی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی کام ہو، اب آپ کلمہ پڑھ چکے، اب آپ کے ایمان کا، اسلام کا جو تقاضا ہے
آپ کوئی بھی کام کریں اس کی پہلے آپ اپروول لیں، اور اپروول کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں صرف ایک ہستی کو دی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، میرے پیغمبر جو کچھ کہیں گے، اپروول دیں گے، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی سے دیں گے۔ یہ ہے کلمے کا مقصد، ہم نے کچھ اور ہی سمجھ لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ ایک مشرک کو پکڑ کر لائے تھے، سمامہ کو، مسجد نبوی میں 3 دن وہ رہا نا، گھمنڈ، یمامہ کا گورنر تھا، اس کو تکبر تھا، گھمنڈ تھا۔ نبی علیہ السلام 3 دن تک اس سے پوچھتے رہے، اس کے گھمنڈ غرور کی انتہا یہ تھی کہ نبی علیہ السلام سے کیا کہتا تھا؟ ان تقتل تقتل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لاوارث نہیں ہوں، اگر مجھے قتل کر دے گا تو خود قتل ہو جائے گا، ہاں اگر چھوڑ دے گا، احسان کرے گا، احسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ 3 دن کے بعد جب اس کو بغیر کسی چیز کے چھوڑ دیا گیا اور باہر کے ماحول میں گیا، مسجد نبی سے باہر اندھیرا نظر آیا، گھٹن محسوس ہوئی، گھبراہٹ محسوس ہوئی، واپس آیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان جب ہو گیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ میں یمامہ کا گورنر ہوں، میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، مشرکین بھی تو کرتے تھے نا جی، جا رہا تھا، آگے جو کچھ ہوا آپ کے ساتھی پکڑ لیا، وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ پہلے میں جا رہا تھا اپنی ترتیب سے، بات کو سمجھے، پہلے میں جا رہا تھا اپنی ترتیب سے، اب میں نے آپ سے کلمہ پڑھ لیے، اب آپ کی ترتیب سے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ نقطہ سمجھو جس پہ بار بار زور رہا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب کوئی بھی معاملہ، خوشی، غمی، عبادات، معاملات، اخلاقیات، تجارت، صنعت، حرفت، اب ترتیب آپ کی نہیں چلے گی، شریعت کی چلے گی۔ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں آپ کی ترتیب سے چلنا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں عمرہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ اب دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اب یہ نبی علیہ السلام کی ترتیب سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب مکہ پہنچا، مکہ والوں کو اس کے اسلام لانے کا علم نہیں تھا، پروٹوکول کے لیے آ گئے، چونکہ وہاں سے گندم آتی تھی، اناج مکہ والوں کو کہاں سے آتا تھا؟ یمامہ سے آتا تھا، ٹوٹل اناج وہاں سے آتا تھا، وہاں کا گورنر آیا ہوا ہے، پروٹوکول تو ملنا تھا۔ پروٹوکول کے لیے مکہ کے مشرکین تو جمع ہو گئے، لیکن پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ سمامہ کی زبان پر توحید کے کلمات تھے، اللہ اکبر، تلبیہ تھا، وہ تو ایک ترتیب سے مکے میں لے آتے، اس بندے کو کیا ہو گیا؟ آخر کار ان کو کہنا پڑا، اصبوت یا سمامہ، سمامہ دین سے ہٹ گئی ہے، بے دین ہو گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اب دیندار ہوا ہوں، اللہ۔ اور ساتھ کہا، پہلے آپ کی میری تجارت چلتی تھی میری ترتیب سے، اب یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ اپروول محمد مصطفیٰ نہیں دے گے۔ یہ ہے اسلام۔
آج ہم ہر چیز کے اپروول کہاں سے لیتے ہیں؟ آج مسلمانوں کی ترتیبیں کہاں سے بنتی ہیں؟ کہاں سے اپروول؟ ہمارے معاملات سیاسی ہوں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، حتیٰ کہ کوئی بھی نکتہ ہو، کہاں سے اپروول لیتے ہیں؟ آج امت کہاں ہے؟ اس نقطے پر ہم نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ اس نے کہا آج کے بعد ختم، کب تک؟ حتی یاذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک محمد مصطفیٰ اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، پیغمبر کے وفادار بن جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے نقطہ۔ اب کیا بنا؟ اس کے اس وفادار والے ایک جملے نے مشرکین مکہ کے گھٹنے ٹکا دیے۔ پورا قافلہ اسی شہر مکہ سے چلا مدینہ، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ابن اخی، ابن اخی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا بھتیجا ہے۔ اختلافات ہیں تو یہ دینی ہے، خاندان تو ایک ہے، تیرا قبیلہ بھوکا ہے، تیرے قبیلے کی صورتحال کیا ہے؟ سمامہ کو کیا کہہ دیا آپ نے؟ ہمارا تو راشن وہی سے آتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا رزق کا مالک اللہ ہے، سمامہ کھول دے اور دعا بھی کر، اللہ ان کو ہدایت بھی دے۔ واپس آئیے، مجھے پچھلی بات یاد ہے کہ عمرو بن عاص نبی علیہ السلام کے پاس آیا ہوا ہے کہ ہشام نے غلام آزاد کر دی ہیں، میرے پاس بھی پوزیشن ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کے پاس آیا۔ آپ بتائیں اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لو کان ابوک اقر بالتوحید فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک وفی روایت نفعہ ذالک۔ امر، کاش تیرے باپ کے پاس توحید ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش تیرے باپ کے پاس توحید ہوتی۔ اے اللہ، زندگی توحید والی، موت بھی توحید والی دینا۔ اللہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط اول توحید ہے۔ ادب توحید بتاؤں گا آخر میں کہ توحید ہے کیا انشاءاللہ۔ شرط اول توحید ہے، یہ ہے فائدہ ہے۔ توحید نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں، چاہے بیت اللہ میں نمازیں پڑھو، حج حضرت کے بوسے لو، عمرے کرو، حج کرو، دنیا جہان کی باتیں، کوئی فائدہ نہیں، کچرے کا ڈھیر جب تک توحید نہیں۔ بنیادی نقطہ توحید ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر لو کان ابوک اقر بالتوحید، کاش تیرے باپ کے پاس توحید ہوتی، چونکہ وہ شرک پہ مرا تھا نا جی، کاش تیرے باپ کے پاس توحید ہوتی، فاتقتم عنہ، اور پھر تو اپنے باپ کی طرف سے غلام آزاد کرتا، او تصدقتم عنہ، یہ صدقہ خیرات کرتا،
او حججتم عنہ، یہ باپ کی طرف سے حج کرتا، بلغہ ذالک، اس کا ثواب تیرے باپ تک پہنچتا۔ توحید نہیں تھی، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے توحید کو سمجھو، باقی نقطے سارے بات کے۔ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل سے کیا فرمایا تھا جب یمن میں بھیجا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ ان اول ما تدعوہم الیہ ان یوحدوا اللہ۔ معاذ یمن جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ جاتے ہی سب سے پہلے نماز کی ترغیب دینا شروع کر دیں، یہ آج ہمارے ہاں نہیں ہوتا، یہ پہلے نماز کی تربیت دو، آہستہ آہستہ پھر یہ توحید سمجھیں گے۔ عجیب، پہلے ان کو نمازی بناؤ، اپنے حلقے میں لے آؤ، نمازیں پڑھیں گے، پھر آہستہ آہستہ توحید۔ نہیں، تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہے، پتہ چلا نمازیں تو تمہارے کہنے پر پڑھنے لگ گئے، توحید کا پتہ نہیں تھا، مر گئے، تم سے بھی پوچھا جائے گا یہ ترتیب تم نے کہاں سے لی؟ سب سے پہلی ترتیب سمجھو، سب سے پہلا نقطہ کیا سمجھانا ہے۔ عجیب دماغ ہے لوگوں کا، کچھ کہتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ دعوت تبلیغ کے حلقے میں لے آؤ پہلے ان کو، اور پہلے ان کو نمازی بناؤ، اس کے بعد آہستہ آہستہ رغبت ہو۔ کوئی کہتے ہیں جہاد کے حلقے میں لے آؤ، ان سے پہلے جہاد کرواؤ، اور ماحول میں آ کر آہستہ آہستہ توحید آ جائے گی۔ مر گیا توحید سے پہلے۔ تم بھی ذرا سوچو، تم نے مروایا، توحید نہیں بتائی، جہاد کے فضائل بتائے، تم نے بھی اس کو مار دیا، برباد کر دیا، ستیہ ناش کر دیا، بس فضائل بتا کر، درود کی فضائل، فلاں کی فضائل، توحید نہیں بتائی۔ ترتیب میں سب سے پہلے توحید ہے، کیا ہے جی؟ ان اول ما تدعوہم الیہ ان یوحدوا اللہ۔ معاذ یمن والوں کو سب سے پہلے توحید بتانی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا ہاں اگر توحید ان کو سمجھ نہ آئے، توحید کو قبول نہ کریں تو پھر نماز بتانا، یہ کہا نہیں۔ فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، بخاری اٹھاؤ، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر توحید کو مان لیں تو پھر آگے چلنا نماز کی طرف۔ اگر توحید کو انہم اہل علم ہیں اور آپ یہاں رہتے ہیں، ان کون سا ہے یہ؟ ان شرطیہ ہے، ان کیا ہے؟ شرطیہ ہے۔ اصول کیا ہے عربی کا؟ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جائے مشروط ختم ہو جاتا ہے۔ مانا شرط ہے، اگر وہ توحید کو مانے تو نماز بتانا، توحید کو نہ مانے تو نماز نہیں بتانی، ختم۔ آپ پہلے نماز پڑھا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شرط اول توحید ہے، شرط اول توحید ہے، کوئی بھی کام ہو چھوٹا یا بڑا۔ اب آپ دیکھیں مسند احمد کی حدیث ہے، قربانی کا موقع تھا، نبی علیہ السلام نے قربانی کے لیے 2 دمبے منگوائے، آپ جانتے ہیں۔ ایک دمبا اپنے گھر والوں کی طرف سے کیا، دوسرا دمبا جب نبی علیہ السلام نے لٹایا ذبح کرنے کے لیے، اہل علم ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، پوچھو، نبی علیہ السلام نے دوسرا دمبا ذبح کرنے سے پہلے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اللہم ھذا عن امتی جمیعا، اے اللہ یہ دمبا میری پوری امت کی طرف سے ہے، میری پوری، بس یہاں تک رک گئے۔ آگے فرمایا اللہم ھذا عن امتی جمیعا لمن شہد لک بالتوحید، اللہ اے اللہ یہ دمبا میری پوری امت کی طرف سے ہے۔ کون سی امت؟ جو تیری توحید کے گواہ ہے۔
جو تیری توحید کی گواہ. میں بتاؤں گا آخر میں کہ توحید کیا ہے. توحید کے دعوے دار تو سبھی ہیں, ٹھیکیدار تو سبھی ہیں. توحید ہے کیا؟ شرط ہے. قربانی کے لیے بھی کیا شرط ہے؟ توحید شرط. توحید ہے. خوش نصیبو روزانہ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں, زندگیاں یہاں گزار دینے والوں, کثرت سے حجر اسود کے بوسے لینے والوں. یہ حدیث مسند احمد کی آپ نے پڑھی سنی کہ یہ حجر اسود قیامت کے دن آئے گا. قیامت کے دن یہ آئے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حجر اسود جب قیامت کے دن آئے گا, اس کا جثہ اس کا وجود احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. احد پہاڑ جس کی لمبائی کو, چوڑائی کو, اونچائی کو آپ جانتے ہیں, احد پہاڑ کے برابر اس کا وجود ہوگا, اس حجر اسود کا قیامت دن. آگے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حجر اسود کو دو آنکھیں دے گا. کیا دے گا؟ یہ دیکھے گا. وَلَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ. اس کو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ زبان بھی دے گا, یہ بولے گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. آگے فرمایا یشہد لمن استلمہ بالحق وفی روایت بالتوحید. دنیا میں اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا, شرط یہ ہے لینے والے کے اندر توحید ہوگی. کل قیامت کے دن یہ حجر اسود اللہ کے دربار میں اس کا سفارشی بنے گا. خام خواہ یہاں ہمارے ملک کی باتیں ہیں, لوگ اعتراضات کرتے ہیں حجر اسود کیسے پہچانے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ بوسہ لینے والے, یہ تمیز کیسے کرے گا؟ یہ بوسہ لینے والا موحد تھا, یہ مشرک تھا. تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ صلاحیت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق. مسلم کی حدیث نہیں, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی لعالم حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لعارف الان. نبی علیہ السلام فرماتے لوگوں میں آج بھی مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. ہے نا حدیث؟ بخاری اٹھاؤ, مسلم اٹھاؤ. اب اس پتھر کو کس نے بتایا؟ یہ کائنات کا امام بننے والا. کس نے بتایا؟ یہ صلاحیت دینا اللہ کا کام ہے. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کھجور کے خشک تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر میرے پیغمبر خطبہ دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں. آپ جانتے ہیں, آپ کے لیے ممبر بن گیا, آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. صحیح بخاری اٹھائیں, مسلم اٹھائیں, ابو داؤد اٹھائیں. جو ہی اس خشک تنے کو الگ کیا اس نے رونا شروع کر دیا. اس قدر رویا, صحیح بخاری میں آتا ہے جس طرح گائے کا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کو جدا پائے تو اس کو تلاش کرتے آوازیں نکالتا ہے, اس طرح اس خشک تنے نے آوازیں نکالنا شروع کر دی. اس کھجور کے خشک تنے کو کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام منبر سے اترے,
اترے، صحیح بخاری اٹھائے۔ اترنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، جس طرح ماں اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس خوش تنے کے آوازیں سنی جو ہچکیاں بند کے رو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام واپس گئے اور ممبر پہ آپ نے فرمایا لوگو اگر میں اتر کر اس تنے کو اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ بتاؤ یہ صلاحیت کیسے تھی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قرب قیامت ایک وقت آئے گا جب زمین کی پشت پہ رہنے والے یہودیوں کی بربادی ہوگی۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے صحیح مسلم میں کہ زمین پہ موجود ہر درخت ہر پتھر، صحیح مسلم میں پتھر کے الفاظ بھی ہیں، جس پتھر کے پیچھے، جس درخت کے پیچھے جو یہودی چھپے گا وہی درخت، وہی پتھر مسلمان کو آواز دے کے کہے گا یا مسلم ھذا یہودی تعال فاقتلہ، او مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس کو قتل کر دے۔ میں پوچھتا ہوں ان درختوں کو، پتھروں کو کون بتائے گا یہ یہودی ہے، یہ مسلمان ہے؟ یہ صلاحیت کون دے گا؟ اللہ دے۔ تم کون ہو؟ عقلیات کے ذریعے برباد ہونے والے، امت کو برباد کرنے والوں۔ میں کر رہا تھا توحید شرط اول توحید ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، آخری نقطے کی طرف آتے ہیں کہ توحید ہے کیا۔ اس حوالے سے میں قرآن کریم کے چند الفاظ غالباً آل عمران کے ہیں، میں نے پڑھے تھے، اسی کی طرف آتا ہوں۔ ایک ہی نقطہ ہمیں سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ بہتر ہی بہتری ہے انشاءاللہ۔ غزوہ احد کے حالات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زخمی کیا گیا، آپ کے جسم سے بھی، آپ کے ماتھے سے بھی، صحیح بخاری میں آتا ہے خون ٹپک رہا تھا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا، اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی۔ یہ الفاظ کن کے ہیں؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے 3 کافروں کا نام لیا، 3 کافروں کا۔ سیاق و سباق سے یوں لگتا ہے کہ میرے پیغمبر کو زخمی کرنے والا یہ 3 تھے، آپ کے جسم سے خون نکالنے والے، بہانے والے یہ تھے۔ کون؟ صفوان بن امیہ، نمبر 2 سہیل بن عمرو، نمبر 3 حارث بن ہشام۔ نبی علیہ السلام نے ان 3 کافروں کا نام لے کے کہا یہ کیسے کامیاب ہوں گے، یہ کامیاب کیسے ہوں گے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ کامیاب کیسے ہوں گے، یہ کیسے فلاح پائیں گے، اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے میرے پیغمبر سن لیں، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی امر میں، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔
اللہ کے کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ معاف کرنا نہ کرنا یہ امر کس کا ہے؟ اللہ کے کسی بھی امر میں، میں حدیث پوری سنوں گا لیکن یہاں رک کر میں یہاں کچھ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے، قرآن کی اس آیت کے ان الفاظ پر آپ غور کریں، لیس لک من الامر شیء، اللہ کے کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اولاد دینا یہ کس کے امر سے ہے؟ صحت دینا، رزق دینا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ لیس لک من الامر شیء، اے میرے پیغمبر اللہ کے کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل۔ اللہ، میں پوچھتا ہوں اللہ کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جب کائنات کے امام کا اللہ کے کسی امر میں کوئی دخل نہیں ہو سکتا، میرے پیغمبر کے بعد کسی ایک ہستی کا نام بتاؤ جو مقام میں، عظمت میں، شان میں میرے مقام سے بڑھ کے ہو۔ میرے پیغمبر کی شان سے، مقام سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اگر کائنات کے امام کا اللہ کے کسی بھی امر میں کوئی دخل نہیں ہو سکتا تو سن لیجئے، کوئی اور نہیں ہستی جس کا اللہ کے کسی امر میں دخل ہو، کوئی نہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے کسی امر میں، مخلوق میں کسی کا بھی کوئی دخل نہیں، اور جب یہ بات واضح ہو گئی اولاد دینا، رزق دینا، صحت دینا یہ سب کس کے امر میں ہے، تو میں پوچھتا ہوں جو لوگ ان کاموں کے لیے اپنی جگہیں مخصوص کی ہوئی ہیں، اللہ کی مخلوق کے آگے کھڑے ہو کر اولاد مانگی جا رہی ہے، درختوں کے آگے، پتھروں کے آگے، قبروں کے آگے، پہاڑوں کے آگے، دریاؤں کے آگے، سمندر کے آگے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی جا رہی ہیں اولاد کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، میں آپ سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں، کیا ان لوگوں کا اس آیت پر ایمان ہے؟ کیا ان لوگوں کا اس آیت پر ایمان ہے؟ ختم۔ اگر اس آیت پر ایمان ہو جائے تو لوگ اولاد کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کے لیے، ترقی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ جائیں گے؟ مر تو سکیں گے، جائیں گے نہیں۔ آج یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا اڈے ہیں؟ شرک کے اڈے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کا اس آیت پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے ان کو بتائیں کہ لیس لک من الامر شیء، لیس لک، اللہ تعالی مخاطب کر رہا ہے کس کو؟ کائنات کے امام کو۔ لیس لک، لیس لک، پوری کائنات کے امام کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، کسی صحابی کو نہیں، کسی محدث کو نہیں، کسی ولی کو نہیں، کسی فرشتے کو نہیں، کائنات کے امام کو۔ لیس لک، لک کا معنی کون نہیں جانتا؟ لیس لک من الامر شیء، اور آپ پڑھے لکھے ہیں، اس سرزمین میں رہتے ہیں۔ لیس لک من الامر شیء، شیء کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے۔ اللہ اکبر، نکرہ ہے۔ نکرہ کا معنی جانتے ہیں آپ لوگ؟ معنی کوئی ایک ذرے کے برابر بھی ہے۔ جب نکرہ آ جائے معرفہ ختم ہو گیا۔ نکرہ کا معنی ہے
کوئی ایک بھی نقطہ نہیں جس میں اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو اختیار دیا ہو. ختم. یہ ہے لیس لک من الامر شیء کا معنی. تباہی ہے، تباہی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے نبی یہ میرا معاملہ ہے. ٹھیک ہے آپ کو غصہ ہے ان پر، انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے آپ کو پریشان کیا ہے، انہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے. آپ دکھ میں آ کر، غصے میں آ کر یہ کہہ رہے، لیکن سن لیں آپ کا غصہ، آپ کی پریشانی اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میرا کام ہے، تیرا کام ہے. لیس لک من الامر شیء، میرے امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں. او یعذبہم او یتوب علیہم، او ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لیں، میں ان کو معاف کر دوں گا. اگر انہوں نے معافی مانگی میں معاف کر دوں گا. ہاں اگر معافی نہیں مانگے تو ظالم تو ہیں. اور علماء سے پوچھیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں صحیح سند کے ساتھ روایت لے کر آئے ہیں. قربان ہے، سبحان اللہ. اے اللہ تیری شان، تیری کبریائی، سبحان اللہ، قربان ہے. جب یہ مکہ فتح ہوا، فتح الباری اٹھائے صحیح روایت. جب مکہ فتح ہوا یہ تینوں جن کے بارے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ ان کو کہاں معاف کرے گا، یہ تینوں میرے پیغمبر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں. تینوں داخل. یہ اللہ کی شان ہے، یہ توحید ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے. جس کو یہ سمجھ آ گیا وہ کامیاب ہے، جس کو یہ نقطہ سمجھ نہ آیا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی عمل کا. یہ چند گزارشات تھی عقیدہ توحید کے حوالے سے. در حقیقت حاضری کا مقصد آپ سے ملاقات، آپ سے دعائیں لینا تھی. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اور ضمناً ساتھیوں نے کہہ دیا، یہ چند باتیں کہہ دی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح منہج کی توفیق عطا فرمائے، صحیح منہج کی فکر نصیب فرمائے، اور تا حیات سلف صالحین کے صحیح عقیدے پر اللہ ہم سب کو قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ فرما دے. اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ. تو آپ پڑھانا ہی چاہتے ہیں جی آدھا گھنٹہ اگر اور پڑھا سکتے ہیں. اچھا بہت ٹھیک ہے. شیخ محمود ماشاء اللہ ہمارے اچھے اور پرانے اہل علم دوست ہیں ماشاء اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ آدھا گھنٹہ مزید اس بات کو آگے چلائیں. ٹھیک ہے میں چلاتا ہوں انشاءاللہ. چل ہاں تو یہ ہے توحید، اس کو ایک اور زاویے سے ہم سمجھتے ہیں. توحید کو ایک اور زاویے سے ہم سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں ایک جوڑا سفر پہ جا رہا تھا. ایک جوڑا سفر پہ جا رہا تھا. اس جوڑے میں 2 افراد تھے. جوڑا 2 افراد پر مشتمل. ایک بیوی ہے، ایک خاوند ہے. بیوی کا نام سیدہ سارہ علیہ السلام اور خاوند کا نام ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء. بڑا مشہور واقعہ ہے. راستے میں ظالم کا حلقہ اس کے کرندوں نے پکڑ لیا.
سیدہ سارہ کو اندر لے گئے، ابراہیم خلیل اللہ بیچارے باہر کھڑے ہیں۔ اب ذرا غور کریں نقطے پر، توحید کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں۔ اندر ظالم نے ہاتھ بڑھایا سیدہ سارہ کی عزت لوٹنے کے لیے۔ جاؤ صحیح بخاری اٹھاؤ، علماء کرام سے پوچھو، سیدہ سارہ کا خامند جو کون ہے؟ خالی نبی نہیں، جد الانبیاء ہے۔ کون ہے؟ جد الانبیاء۔ جد الانبیاء کا لقب صرف ایک نبی کو ملا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام، جن کی خدمات، جن کی قربانیاں، جن کی تکالیف، جن کی محنتیں، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے حق ادا کر دیا، اب میرا آج تیرے ساتھ وعدہ ہے، آج کے بعد قیامت تک زمین کی پشت پر جتنے انبیاء بھیجوں گا سارے تیری اولاد سے بھیجوں گا۔ اللہ، جد الانبیاء۔ یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے۔ یوسف علیہ السلام سے قید میں جب قیدیوں نے پوچھا آپ کا کیا تعارف ہے تو اس نے کیا تعارف کرایا تھا؟ اس نے کہا تھا میں یعقوب کا بیٹا ہوں جو نبی ہے، میرا باپ نبی ہے، میرا دادا نبی، اللہ، میرا پردادا بھی اللہ۔ یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے۔ جد الانبیاء باہر کھڑے ہیں، اور لوگوں اندر بیوی ہے، ظالم آگے بڑھ رہا ہے۔ جب قریب آیا بیوی نے اس ظالم سے بچنے کے لیے کس کو آواز لگائی؟ چلو اللہ کو آواز لگائی، کس کے وسیلے سے آواز لگائی؟ ہیں؟ آواز کس کو لگائی؟ وسیلہ کسی کا تھا؟ حالانکہ ابراہیم اور سارہ کے درمیان، سارہ اور ابراہیم کے درمیان خالی ایک دیوار ہے، ایک دیوار ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ آواز لگا کر کیا کہا؟ سیدہ سارہ کی آواز، جسے امام بخاری نے مرفوعاً ذکر کیا ہے صحیح بخاری میں، وہ الفاظ سناؤں؟ سیدہ سارہ نے کہا اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اللہ، اے اللہ میں تو تیرے اوپر ایمان لا چکی ہوں، میں تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے آج تک میرے جسم کو ابراہیم کے علاوہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ عقیدہ بھی دیکھے، کردار بھی دیکھے۔ فلا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر کو میرے قریب نہیں آنے دینا۔ اس کا جسم شل ہو گیا تھا نا، جسم شل ہو گیا تھا نا، اس نے درخواستیں کی تھی نا۔ سیدہ سارہ نے اللہ سے درخواست کی، ظالم نکلا، پھر ہوس میں آیا، پھر دوسری آواز سیدہ سارہ نے اس سے بچنے کے لیے کس کو لگائی؟ وسیلہ کس کو بنایا؟ پھر تیسری مرتبہ جب ظالم نے حملہ کیا کس کو آواز لگائی؟ یہ 3 مرتبہ جو حدیث میں آتا ہے، اس میں میں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے، بعض حضرات اللہ ان کو ہدایت دے، کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ کس طرح جی؟ ہم دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں پہلی آواز لگاتے ہیں اللہ کو، دوسری آواز لگاتے ہیں رسول اللہ کو، تیسری آواز لگاتے ہیں ولی اللہ کو۔ اور ظالمو،
سیدہ سارہ نے پہلی آواز کس کو لگائی؟ دوسری آواز بھی کس کو لگائی؟ تیسری آواز بھی کس کو لگائی؟ نہ پہلی آواز میں وسیلہ، نہ دوسری میں، نہ تیسری میں۔ تم واحد ہو یا سیدہ سارہ؟ عقیدہ تمہارا صحیح یا ان کا ہے؟ یا ان پہ فتویٰ لگاؤ یا اپنی اصلاح کرو۔ ایک مومن کی دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں پہلی آواز بھی اللہ کے آگے، دوسری آواز بھی اللہ کے آگے، تیسری آواز بھی اللہ۔ اور توحید کی برکات دیکھیں میرے، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے صحت دے۔ اس توحید کی برکات پھر دیکھیں، آخر اس ظالم نے گھٹنے ٹیکے نا، اپنی جوان بیٹی سیدہ سارہ کو دی نا، یہ تیری خدمت کرے گی، لے جا۔ سیدہ سارہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نوجوان لڑکی کو لے کر باہر آئی، باہر آ کر عجیب نقشہ دیکھتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نماز میں ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اندر بیوی گئی ہے، کیا ہو رہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ مجھے میرے حالات سے وہ واقف ہے، نہ اس کے حالات سے میں واقف ہوں، تو دونوں کے حالات سے واقف ہے، مہربانی فرما۔ اور لوگوں عقیدے کی اصلاح کرو، ہر چیز کے آگے رکاوٹ آ جاتی ہے، دیوار آ گئی۔ ابراہیم کو پتہ نہیں سارہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سارہ کو پتہ نہیں کہ ابراہیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ ہے توحید۔ تم کہتے ہو فلاں ہستی بھی، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں، جہاں سے آواز لگائے، جس طرح آواز لگائے، ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ یہی تو شرک ہے، یہی تو تباہی ہے، یہی تو بربادی ہے۔ اللہ بھی ہمارے حالات سے واقف ہے، فلاں ہستی بھی حالات سے واقف ہے، تم نے خالق مخلوق میں کیا فرق کیا گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خالی دیوار آ گئی، جد الانبیاء کو پتہ نہیں اندر میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بیوی بیچاری کو پتہ نہیں ہے میرے خامد کس حالت میں ہے، وہ الگ دعا کر رہی ہے اللہ سے، وہ الگ دعا کر رہا ہے۔ سیدہ سارہ آئی، ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئی اور کہنے لگی ابراہیم بس کر، اللہ نے دعا قبول کر لی، یہ اس نے اپنی بیٹی مجھے دی ہے خدمت کے لیے، میں تجھے دیتی ہوں، تو اس سے شادی کر لے۔ اور ابراہیم نے اس سے شادی کی، اسی سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مکہ والو، یہ توحید کی برکات ہے، توحید کو سمجھو۔ ہر چیز کے آگے دیوار ہے، آڑ ہے، رکاوٹ ہے، کوئی چیز اگر مخفی نہیں ہے تو صرف ایک اللہ سے۔ آپ پھر سمجھے اس بات کو، پھر میں سمجھاتا ہوں ایک اور حدیث کے حوالے سے، بخاری اٹھائیں۔ وہ جو 3 مزدور مزدوری کرنے جا رہے تھے، کیا تھے؟ یہ انبیاء تھے؟ نہیں۔ یہ محدثین کی جماعت ہے؟ نہیں، مزدور تھے تینوں ہی، ایک وادی کے تینوں مزدور تھے، کہیں مزدوری کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ، اپنی وادی سے نکلے، کتنا چلے پتہ نہیں، بہرحال اچانک بارش شروع ہو گئی، بیچارے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ پہاڑی علاقوں میں غاریں ہوتی ہیں، بس غار میں وہ چھپے بارش سے بچنے کے لیے، اوپر سے کوئی چٹان گری اور غار پوری کی پوری بند ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب سنیں، اللہ، اے اللہ تجھے ان مزدوروں کا انداز کتنا پسند آیا کہ تو نے وہ واقعہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو بھی وحی کے ذریعے بتا دیا، اور قیامت تک یہ واقعہ ان مزدوروں کا سنا اور سنایا جائے گا۔ یہ ہے منہج کی برکت۔
یہ ہے توحید کی برکت. پھنس گئے تینوں. اب جو انہوں نے گفتگو کی ہے جو میں سنانے لگا ہوں، اللہ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں افل اثر افل اثر ووقع الحجر. یہ ان کی گفتگو ہے. اللہ اپنے پیغمبر کو بتا رہا ہے، پیغمبر نے امت کو بتائی. سبحان اللہ. افل اثر افل اثر کہتے ہیں افل اثر ووقع الحجر. ہم گھر سے چلے تھے، یہاں تک آئے، ہمارے پاؤں کے نشان تھے، پاؤں کے نشان تھے. اگر ہم وقت پر اپنے گھر نہ جاتے تو ہمارے گھر والے پریشان ہو جاتے، تو کسی کھوجی کو بلاتے جو پاؤں کو نہیں پہچانتے، پاؤں کے ذریعے کھوجی کو بلاتے اور کھوجی کے ذریعے ہمارے پاؤں کو دیکھتے دیکھتے یہاں آ جاتے، یہاں آ جاتے. تم یہاں بیٹھے ہو، لیکن اب مسئلہ یہ ہمارے گھر والے کھوجی کے ذریعے یہاں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ آفا اللہ سرو بارش نے ہمارے پاؤں کے نشان مٹا دیے. اللہ آفا اللہ سرو بارش نے ہمارے پاؤں کے نشان مٹا دی. اب گھر والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں گئے، کس طرف گئے، ادھر گئے یا ادھر گئے. دوسری بات یہ ووقع الحجر، پتھر اوپر آ گئی ہے. ہاں جی. اگلا ایک جملہ کہا ہے، اللہ یقین کریں اگلا جملہ ایسا جملہ ہے اگر سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھا جائے تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہیں کون؟ مزدور. منہج منہج. اللہ کیا کہتے ہیں؟ تیسری بات کہتے ہیں ولا یعلم بے مکانکم الا اللہ. میں کس قدر پریشان ہے، کیا صورتحال ہے ہماری اس کنڈیشن کو اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ ہے توحید. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہم یہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں، ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے علاوہ لا یعلم لا یعلم لا یعلم. میں نے 3 مرتبہ یعلم کیوں کہا لا یعلم؟ اس لیے یعلم مضارع ہے. مضارع ہے نا جی. مضارع کس کا فائدہ دیتا ہے؟ دوام کا. اہل علم جانتے ہیں مضارع دوام کا فائدہ دیتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ مزدور کہتے ہیں کہ اس کنڈیشن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور قیامت تک جس کے ساتھ یہ مسئلہ آئے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانے گا. سبحان اللہ. یہ ہے بات کہ یہ معاملہ بھائیو ہمارے ساتھ نہیں، قیامت تک یہ معاملہ جس کے ساتھ بھی بنے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانے گا. یہ ہے توحید. یہ ہے عقیدہ جس کی آج ہمیں فکر بھی نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا. جب کوئی نہیں جانتا تو کوئی کے زمرے میں سب آ گئے، سب آ گئے. حالانکہ پتہ ہے یہ دور کون سا ہے؟ بنی اسرائیل کا دور ہے، جس دور میں ایٹ اے ٹائم بیک وقت سینکڑوں انبیاء تھے، سینکڑوں انبیاء تھے، مختلف شہروں میں انبیاء تھے، بیک وقت سینکڑوں انبیاء موجود تھے. لیکن یہ مزدور کہتے ہیں ہماری اس کنڈیشن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تو کہا فدعوا اللہ باوسق اعمالکم. او بھائیو جب یہ طے ہو گئی بات کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو پھر اللہ سے ہی مانگے. تو میں یہی کہوں گا یہ بات طے ہو گئی اللہ کے علاوہ کوئی بھی دینے والا نہیں، او مانگو ایک اللہ سے. یہ ہے توحید. اس کی فکر کرو.
شیخ کے کہنے پر چند کلمات کچھ اور کہہ دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو لوگ مسکین ہیں اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر الحمدللہ۔ بسم اللہ، اس کو سیدھا کرو جی۔ بھائی کا کوئی سوال ہو تو سوال اس کے بارے میں شیخ ہماری اہل حدیث جماعتوں میں سے بعض علماء جو ہیں وہ بریلویوں سے رفع الدین کے بارے میں مناظرہ کرتے ہیں، توحید کے بارے میں نہیں کرتے، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ رفع الدین کا تو مناظرہ ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا ایک نظام ہے، جس کو توحید سمجھ آ جائے گی نا جی، اس کے ہاتھ خود ٹھیک ہو جائے گے۔ یہ میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے نئی کراچی کے مرکز کے محتمم ہیں بھائی صابر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں، میں وہاں 84 سے وہاں خطیب ہوں، 1984 سے میں اسی جگہ پر خطیب ہوں، اور آپ لوگوں تک ہماری گزارشات پہنچتی رہتی ہیں۔ ہمارا جو زور ہوتا ہے وہ منہج پر ہوتا ہے، اور ہمارا تجربہ زندگی کا تجربہ ہے، زندگی کا، کہ جس بندے نے بھی عقیدے کی اصلاح کر لی اللہ نے عمل کی اصلاح کی اس کو توفیق دے ہی دی ہے۔ جب اسلام نے ترتیب میں پہلے توحید کو رکھا ہے تو آپ رفع الدین کو رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اسلام نے ترتیب میں پہلے توحید کو رکھا ہے تو آپ پہلے اس کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ ترتیب کیوں بدلیں گے؟ یہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔ ترتیب یہی ہے، سب سے پہلے توحید بتاؤ، سب سے پہلے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا جہادی قافلہ جا رہا تھا، نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات ہونا چاہیے، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، بخاری کے الفاظ ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا چلو ابھی ایک ایک مجاہد کی ضرورت ہے، ابھی اس مسئلے کو نہیں چھیڑتے، توحید کا مسئلہ ہے، بھیدے کرنا چاہیں، چلو ابھی جہاد پہ جا رہے ہیں راستے میں پھر واپسی میں سمجھیں نہیں، آپ نے قافلے کو وہیں روک لیا، ہلنے نہیں دیا۔ کس نے؟ میرے محمد رسول اللہ نے۔ جب تک توحید نہیں بتائی، جب تک ان کو اصلاح نہیں کی کہ ذات انوات کس کو کہتے ہیں، تم نے کیا بات کہہ دی؟ جیسے موسیٰ کو لوگوں نے کہا تم وہ باتیں کہتے ہو، یہ تو وہی باتیں ہیں۔ میرے پیغمبر نے جہاد سے روک لیا، ان کو پہلے توحید بتائی، اس کے بعد اس قافلے کو لے گئے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کون ہیں پہلے رفع الدین کروانے والے، ہاتھ بدھوانے والے؟ توحید بتائے۔ یہ ترتیب کوئی بھی کہے غلط ہے، میں کہوں یا اور کوئی کہے غلط۔ ہاں جی انشاءاللہ، خلاص 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 خلاص، ویلکم۔ اللہ سے پہلے اللہ کو پہچانو، بعد میں سبحان اللہ، خلاص۔ سب سے بڑی بات ہے اللہ سے محبت کرو، اللہ اکرمکم، اس میں کامیابی ہے۔ اکرمکم اکرمکم، اللہ سے محبت نہیں ہے کامیابی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے شیخ چاہیے۔ یہ ابھی ایسے ہی جب باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ تو کون سے اہم مسائل ہیں جس پر ہی عقائد کے جو مناظرہ کیا جائے اس سے باہر نہ نکلے، اس پر اتفاق ہو جائے تو اور چیزوں پر ہو جائے۔ شیخ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، میری معلومات کے مطابق اس وقت بھی جو لوگ توحید کے جس نقطے پر مار کھا چکے ہیں اور عوام بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے اس نقطے کا، وہ توحید اسماء صفات ہے۔ امت کو ہیں جی توحید ربوبیت کی آیتیں پڑھا کے سنا کر یہ کہہ دیا جاتا ہے توحید ہے،
رازق کون اللہ، مالک کون اللہ. یہ بات تو ابو جہل بھی کہتا تھا، نہیں کہتا تھا؟ آسمانوں کا مالک کون، زمینوں کا مالک کون، یہ تو ابو جہل بھی کہتا تھا. توحید ربوبیت، توحید الوہیت کی آیتیں پڑھ پڑھ کر، سنا کر بس یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے یہ توحید ہے. اور توحید اسماء صفات میں امت برباد ہے، علماء برباد ہے. شیخ جی میں پوچھتا ہوں توحید کے حوالے سے سب سے پہلا سوال کون سا ہے؟ سب سے پہلا سوال، باقی سارے سوال بعد کے، اکرمکم اللہ، سارے سوال بعد کے. آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، یہ ساری باتیں بات کی ہیں. پہلا سوال یہ کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے نا؟ پہلا سوال. جب نبی علیہ السلام کے پاس وہ شخص آیا کہ میں اللہ کے راستے میں غلام یا لونڈی آزاد کرنا چاہتا ہوں، اتفاق ہے میرے پاس لونڈی ہے لیکن اس کے ایمان کا پتہ نہیں چل رہا، اس لیے کہ وہ سن تو لیتی ہے، وہ بول نہیں سکتی. جب بول نہیں سکتی مجھے کیسے پتہ چلے گا اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لونڈی کو میرے پاس لے کرو. وہ گیا، اپنی لونڈی کو لے کر آیا. میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی سے، چونکہ وہ سن تو لیتی تھی نا جی، صرف 2 سوال کیے. کتنے سوال کیے؟ جاؤ پوچھو، تیسرا کوئی سوال ثابت کرے. پہلا سوال کیا اس سے این اللہ، اللہ کہاں ہے. یہ نہیں کہا تیرا رازق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، آسمانوں کو کس نے بنایا، زمینوں کو کس نے بنایا، نہیں، این اللہ، اللہ کہاں. توحید کے چیپٹر میں شیخ جی پہلا سوال یہ این اللہ، اللہ کہاں ہے. مجھے یاد ہے ہمارے کراچی میں ہمارا ایک مرکز ہے، حلقہ ہے موسیٰ لین کا. ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے استاد، ہمارے امیر سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی، سب کو رحمہ اللہ ہوتا، تشریف فرما تھے. ہم طلباء بھی صحیح کے ساتھ بیٹھے تھے، میں بھی، میرے آگے ہمارے اس وقت کے امیر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، ہم سب بیٹھے تھے. ایک ساتھی نے، موسیٰ لین کے ایک ساتھی نے شاہ صاحب رحمہ اللہ سے فرمایا، شاہ صاحب سید عبد المجید شاہ ندیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، احناف کے یہ چوٹی کے خطیب تھے، پتہ نہیں فوت ہو گئے ہیں یا ہیں؟ اچھا شیخ واللہ، وہ بہت بڑے چوٹی کے خطیب ہے، مانے ہوئے خطیب ہے. شاہ صاحب کو ایک ساتھی نے کہا صحیح ہم نے اس کی تقریریں سنی ہیں، اس میں تو توحید ہی توحید، صحیح آپ ایک ان کے ساتھ میٹنگ کر لیں، الحدیث ہو جائے. لمبی چوڑی گفتگو کی، صحیح رحمہ اللہ سنتے رہے، ان کا ایک مخصوص انداز تھا. آخر میں شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے میں نے تمہاری گفتگو سن لی ہے، خالی اس سے یہ پوچھ کر آؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے. اس کی توحید کا تمہیں پتہ چل جائے گا، اس کی توحید کا تمہیں پتہ چل جائے گا، خالی یہ پوچھ کر آؤ اللہ کہاں ہے. اور دوستو مجھ سے اکثر نئے ساتھی آ کر پوچھتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، فلاں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، فلاں کے پیچھے، فلاں جماعت، فلاں تنظیم، فلاں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. میں ایک ہی بات کہتا ہوں، ایک ہی بات کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھنا، خالی اس سے یہ پوچھے اللہ کہاں ہے. اس سوال میں اگر اس کا جواب صحیح ہے، وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہہ لے، بریلوی کہہ لے، پڑھ لو نماز. اگر فیل ہو جائے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہہ لے، نہ پیچھے نماز پڑھو. پہلے ہی سوال میں امت کی ایک بہت بڑی تعداد، عوام کیا، علماء فیل ہے. یہ پہلا سوال ہے. آگے بس ربوبیت کی آیت ہے، پڑھ. آگے نعرے سبحان اللہ،
آج تو پوری حضرت صاحب نے خطاب کیا، تقریر کی، توحید پر تھی، توحید اسماء صفات۔ شیخ صاحب، شیخ جی، توحید اسماء صفات یہ قوم کو بتائیں۔ قوم فیل ہے، صفر ہے، زیرو ہے، پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، سبحان اللہ، ہیں آسمان کی طرف، قربان قربان۔ نبی علیہ السلام نے توحید کے حوالے سے صرف ایک ہی سوال کیا، دوسرا سوال کیا رسالت کے حوالے سے، پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ من آنا، اس لونڈی سے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ اس نے پہلے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر اللہ کے نبی کی طرف، مطلب یہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابی سے، آتے کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو ایمان کے لیے یہ پہلی پہچان ہے کہ پوچھو این اللہ، اللہ کہاں، اس میں فیل ہے۔ مناظرہ کریں، وہ کیا کریں گے جن کو پتہ ہی نہیں، اسماء و صفات کا پتہ ہی نہیں، وہ تو جانتے نہیں، اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہلاتے ہیں، علامۃ الدہر، ان کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، اسماء صفات کا تو پتہ ہی نہیں۔ تو بنیادی نقطہ یہی ہے، اس کے لیے اہل علم کے دروس بھی ہونے چاہیے، آپ اس کے ساتھ اس تعلق رکھیں، سیدھی بات ہے، اور یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اکرمکم اللہ۔ سوال اور ہے، ایک شیعہ ہے وہ اپنے بیان میں بول رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو گدھے پہ بیٹھا کہ پورا بازاروں میں گھما کہ یہ بات کیا صحیح ہے یا قرآن حدیث میں اس کا جواب؟ کہیں بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، یہ جھوٹا قصہ ہے۔ میں سمجھ گیا، میں پوری بات سمجھ گیا، اور مجھے ایک ساتھی نے سنایا، اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، پاکستان میں احناف کے اس وقت علم میں اور عمر میں سب سے بڑے جو عالم ہیں وہ ولی اللہ زرولی صاحب ہے۔ کون ہے؟ مولانا زرولی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، تقریباً ان کی عمر 100 سال کی ہے۔ وہ اس دور کا احناف کا سب سے بڑا شیخ الحدیث ہے، اس دور کا۔ اس کا ایک انٹرویو ہے جو نیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا، آج تو نیٹ کا دور ہے۔ ان سے سوال کیا گیا، کس سے؟ مولانا زرولی صاحب سے، جو کہ اس وقت احناف کے ہاں حجت ہے۔ کیا ہے؟ حجت ہے۔ جب یہ کہہ دیے جائے کہ زرولی صاحب نے فرمایا، اس کو حجت سمجھتے ہیں، حجت۔ زرولی صاحب سے انٹرویو لیا گیا ہے کہ آپ مولانا، یہ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ طارق جمیل صاحب ایک منٹ میں حدیث پڑھتا ہے، کتنی حدیثیں سناتا ہے۔ آپ مولانا صاحب کی تقاریر اور بیان کردہ احادیث کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ یہ میں نے خود سنا ہے، آپ بھی نیٹ سے لے سکتے ہیں۔ تو مولانا زرولی صاحب فرماتے ہیں طارق جمیل صاحب کی جو احادیث ہے نا بیان کردہ، وہ قابل اعتبار نہیں ہے، جھوٹی حدیثیں پڑھتا ہے اور کسی حدیث پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کے بارے، اس کے محلے کی گواہی ہے، ہم کچھ کہیں گے تو گلے اور شکوے ہو جائیں گے۔ بات ٹھیک ہے جی، کافی ہوگی، اجازت دیں۔ بس جی، جی میرا تو کیا ہی تعارف ہوگا، میں کیا تعارف کروں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شاہ ہیں، سید ہیں، قریشی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نانا ہیں، کیا یہ بات بھی درست ہے اور ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، دنیا کی زندگی آپ کی ختم ہو گئی، آپ کی زندگی آخرت کی ہے، آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی آپ کی ختم ہو گئی، آپ کی زندگی تھی 63 سال جو پوری ہو گئی، اب آپ کی زندگی آخرت کی ہے،
آخرت کی زندگی قبر بھی نہیں ہے، وہ اعلیٰ ترین زندگی ہے۔ یہ آپ کون سا مقام دے رہے ہیں میرے پیغمبر کو؟ اس نیچے کھڈے کے اندر میرے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، کیا عزت دے رہے ہیں، کیا مقام دے رہے ہیں؟ میرے پیغمبر کی آخرت کی اعلیٰ ترین زندگی، اعلیٰ ترین زندگی ہے، لیکن ہے آخرت کی، اور اس زندگی کے بارے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس زندگی کے بارے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب شہداء کے بارے کہہ دیا گیا ان کو رزق ملتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو میرے پیغمبر کا مقام تو ان سے بھی بڑھ کے ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی ہے، یہ کہنا یہ کچھ بھی نہیں۔ باقی دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سید کسی قبیلے یا خاندان کا نام نہیں ہے۔ سید عربی کا لفظ ہے، عربی میں محترم کو، سردار کو، باعزت کو سید کہتے ہیں۔ سید کوئی قبیلہ نہیں ہے، شاہ بھی یہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آل رسول ہوں، کیا آل رسول ہوں، اور وہ دلائل سے ثابت کرتا ہے، دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ میں آل رسول ہوں، میں ہاشمی خاندان سے ہوں، اور ہاشمی قبیلے آپ کے علم ہیں، یہ آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل علی ہے، ہیں جی، یہ ہیں میرے پیغمبر کے خاندان قریش میں سے ہاشمی، جو کہ یہ آل ہے، جو کہ آل ہے۔ اگر کوئی شخص ثابت کرتا ہے کہ میں آل عباس میں سے ہوں، ثابت کرتے دلائل سے، میں آل جعفر میں سے ہوں، میں آل عقیل میں سے ہوں، آل علی میں سے ہوں، دلائل سے ثابت کرتا ہے، تو یقیناً اس کا مقام ہے، اس کی عزت ہے، اس کی شان ہے، اور اس پر صدقہ وغیرہ بھی حرام ہے، صدقہ وغیرہ بھی حرام ہے۔ اگر ثابت نہیں کرتا ویسے ہی باتیں ہیں تو پھر ویسے ہی باتیں۔ داڑھی کے لیے پوچھنا تھا، داڑھی کو کلر کرنا کسی بھی عمر کے حصے میں لازمی ہے یا نہیں؟ ہاں جی، بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ داڑھی کو رنگو، بالوں کو رنگو، رنگنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور آپ نے کسی خاص جیل کے لیے، عمر کے لیے اس کی قید نہیں کی، کسی کے لیے قید نہیں، ایک شرط لگائی ہے، وجتنبوا السواد، جیسا کہ صحیح مسلم ہے کہ رنگ کرو لیکن کالا نہ کرو، کالا نہ کرو، کالا نہ کرو، چاہے آپ کی عمر 20 سال ہے، بال سفید ہو گئے ہیں تو بھی آپ نہ کریں، کیونکہ کالا جھوٹ ہے، کالا کیا ہے؟ جھوٹ ہے، کالے میں جھوٹ ہے، اور کسی رنگ میں جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ کالے میں جھوٹ کیوں ہے؟ کالے کے ذریعے بندہ چھپاتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی کلر کرے گا وہ چھپا نہیں رہا، وہ تو دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ سفید ہو گئی ہے، یہ جی فلاں کے لیے تخصیص ہے، فلاں کے لیے، اور عمر کے لیے بھی نہیں ہے کہ دیکھیں جوانی سے لے کر سب سے بڑی عمر کا آدمی، سب سے بوڑھا کون تھا؟ ہیں؟ اور سب سے بڑی عمر کا کون تھا؟ ابوبکر صدیق کا باپ، ابوبکر صدیق کا، جس کو ابوبکر صدیق اٹھا کر لے آیا تھا فتح مکہ میں، کیا جی؟ نبی علیہ السلام کے پاس ابوبکر صدیق اپنے باپ کو اٹھا کر لے آیا تھا، اٹھا کر، بخاری اٹھے، جب اٹھا کر لے آیا تو نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق سے فرمایا، او بھائی تمہارے باپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے بالوں کو تو رنگو، بالوں کو رنگنے کا حکم دیا میرے پیغمبر نے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس رنگنے کی کوئی قید، کوئی حد نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے، بس یہ ہے کالا نہیں کرنا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی ایک روایت لے کر رہے ہیں، میرے علم میں صحت کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں، واللہ عالم کہ صحت کے حوالے سے کافی ہے، اس میں وہ لے کر لے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے جس نے کالا رنگ استعمال کیا تھا بالوں کے لیے وہ فرعون ہے، اور فرعون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسرے نمبر پر ابو جہل ہے، واللہ عالم۔
चलो जी सुभान नमाज खत्म होने के बाद जो तकबीर अल्लाह अकबर कहते हैं फिर अस्तगफिरुल्लाह, तो ये कोई हदीस ज़ईफ है या क्या अल्लाह अकबर करना नमाज खत्म होने यहाँ अरब लोग जो है ना वो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लेकिन हमारे जिनके पास इल्म है वो कहते हैं पहले अल्लाह अकबर कहो बाद में अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह सही है, सुन्नत भी यही है, पहले सुन्नत भी यही है कि पहले अल्लाह अकबर उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह। फिर अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ जी अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं। नहीं, अगर कोई सुन लेता है कलमा तो एक अलग चीज़ है, इसको इज्तिमाई व्यर्थ की शक्ल न दें। यहाँ के अरब लोग जो है ना वो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ना अल्लाह अकबर कहें उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह कहें, लेकिन इस अंदाज में कि दूसरा सुन ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको इज्तिमाई व्यर्थ की शक्ल ना दी जाए, ये जायज़ नहीं है। ठीक है जी, चलो जी सुभान अल्लाह। चलो जी जनाब, चलो जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ बेटा उठा लो, ठीक है अकरमकुमुल्लाह। ठीक है जी ठीक है, हाँ जी कुर्सी पीछे कर लें।